بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خاب من استخار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص ناکام نہیں ہوگا جس نے استخارہ کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن پاک کی صورت سکھاتے تھے۔ یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمنا السورۃ من القرآن، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم فرماتے تھے جس طرح ہمیں قرآن پاک کی صورت سکھاتے تھے۔ استخارہ ایک مسنون عمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو سکھایا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استخارہ کا طریقہ اور دعا کی تعلیم دی ہے، وہ بالکل آسان اور ایک سادہ طریقہ ہے جو ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن سنت طریقے کو چھوڑ کر لوگوں نے استخارہ کے بہت سارے طریقے ایجاد کر لیے ہیں اور اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں استخارہ کے متعلق، ایک تو یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ اس کام میں کرنا چاہیے کہ جس کام کے متعلق انسان مطمئن نہ ہو کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اذا ہم احدکم الامر، کہ جب بھی آپ میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے بشرطے کہ وہ جائز کام ہو، تو اس کام کا ارادہ کرنے کے بعد وہ استخارہ کرے۔ یعنی کوئی بھی کام ہے، آپ 100% اس کے متعلق مطمئن ہیں کہ مجھے کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی آپ اس کام کے کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کی مدد فرمائیں گے، اور اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو ایسی صورت پیدا ہو جائے گی کہ وہ خود بخود آپ اس کام سے دور ہو جائیں گے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ دوسری غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے، بلکہ بہت ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، کہ جب کوئی شخص استخارہ کرنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کرے اور نئے کپڑے پہنے، پھر رات کو استخارہ کرے، استخارہ کرنے کے بعد اس کو خواب آئے گا۔ تو یہ بھی اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے والی بات ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جب آپ میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت ادا کرے، اور 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک۔ آخر تک یہ تھوڑی لمبی دعا ہے، یہ نماز کی کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، آپ نیٹ سے بھی اس دعا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آسان اور سادہ سا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ انسان وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اس دعا میں حاذ الامر کا لفظ جہاں پر آتا ہے وہاں پر انسان اپنا ذہن اس کام کی طرف لے کر جائے جو کام اس نے کرنا ہے۔ تو یہ آسان سا طریقہ استخارہ کا، دن کو بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں، اور استخارہ کرنے کے بعد خواب آنا ضروری نہیں ہے۔ انسان جب استخارہ کرتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ میرے
مقدر میں وہ میرے لیے مقدر فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، بہتر جانتے ہیں، جو انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار خواب بھی آ جاتا ہے، لیکن اگر خواب نہ بھی آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ استخارہ نہیں ہوا۔ استخارہ تو جب آپ نے دعا کر لی وہ استخارہ ہو گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ میں نے استخارہ کر لیا ہے، اب اس کے بعد جو بھی صورتحال پیدا ہوگی، جو بھی اگر یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، انشاءاللہ میرے حق میں بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے بہتر فرمائیں گے۔ تو اگر خواب آ جائے تو اچھی بات ہے، اگر نہ بھی آئے تو یہ کوئی استخارہ کے لیے ضروری نہیں ہے خواب کا آنا، بس اللہ تعالیٰ خود اسباب پیدا فرمائیں گے جس طرح بہتری ہوگی۔ اور دوسری بات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان جب استخارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے لیے خیر پیدا فرما، لیکن جب اس استخارہ کے بعد اس کام کا جو نتیجہ نکلتا ہے بعض اوقات انسان کی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بھلائی چاہتا تھا، میرے ساتھ بھلائی نہیں ہوئی، اور وہ اللہ تعالیٰ پر گلہ شکوہ کرتا ہے، یعنی خیر بھی طلب کرتا ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ پر گلہ شکوہ بھی کرتا ہے۔ یہ بھی انسان کی کم عقلی کی علامت ہے، انسان کا علم بھی ناقص ہے، انسان کی عقل بھی ناقص ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ پر گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کام اس بندے کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت کے مطابق اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو جو اس کام کا جو بھی نتیجہ نکلے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، بس جو بھی ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا، اگرچہ انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ انسان کی عقل، انسان کا علم ناقص ہے اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے مطابق اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ آسان طریقہ ہے استخارہ کا۔ استخارہ کرنے کے بعد انسان کو مطمئن ہونا چاہیے۔ عام طور پر لوگوں نے استخارہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں کہ ہم سے استخارہ کرائیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے خیر طلب کرو تو پھر ہر انسان خود نفل پڑھ کے دعا مانگ سکتا ہے۔ کسی سے استخارہ کرانے کا جو ہے وہ کون سا جواز بنتا ہے؟ کسی بھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں سے استخارہ کراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی جگہ پر میں استخارہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے کہ آپ اپنے کام کے بارے میں استخارہ کرو۔ تو لہٰذا ہر آدمی استخارہ کر سکتا ہے۔ جتنا انسان اپنے لیے دل سے دعا کرے گا اتنا کوئی دوسرا شخص اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا کسی کے پیچھے پھرنے کے بجائے جو ہے خود بندہ استخارہ کرے، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کام میں بہتری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔